وہ بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرا بھوک سے برا عالم، کئی دن سے کھایا نہیں تھا، پیٹ پیٹھ کے ساتھ لگ گیا تھا، تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کوئی قرآنی مسئلہ پوچھا. کہتے ہیں مسئلہ اس لیے پوچھنے گیا تھا مجھے دیکھیں، میری کنڈیشن دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دیں. میں نے نہیں سوال کرنا، خودداری دیکھیں. اس عالم میں بعض صورتوں میں سوال کرنے کی اجازت مل جاتی ہے کہ بندہ اگر مر جائے گا کھانے کو ہی نہیں ہے تو وہ کسی کو کہہ سکتا ہے کھانا کھلا دو، لیکن پھر خودداری دیکھے. کہتے ہیں میں نے قرآن کا مسئلہ پوچھا، کھانے کا نہیں کہا. حضرت ابوبکر صدیق نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے ہیں. ان کی یہ، حالانکہ وہ بڑے سخی ہیں، مگر یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر بھی جانتے ہو کہ آج کہیں اور کی مہمانی ملنی ہے، آج کہیں اور کی دعوت ملنی ہے. بہرحال کہتے ہیں حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق کے پاس میں چلا گیا، ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھا. سوچا جواب دیتے دیتے مجھے بھی دیکھیں گے، میری حالت دیکھیں گے، میری بھوک دیکھیں گے، مجھے کھانا کھلا دیں گے. حضرت عمر نے بھی مسئلہ بتایا اور تشریف لے گئے. کہتے میں حیران ہو گیا. بہرحال اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہتے سبحان اللہ، میرے آقا تو دل کے حالات بھی جانتے ہیں نا. جب نبی پاک کے پاس گیا تو آقا نے دیکھ لیا کہ میں بہت شدید بھوک میں ہوں. تو نبی پاک نے اپنے گھر پہ پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو؟ تو کہا ابھی ایک صحابی رسول دودھ کا پیالہ دے کر گئے ہیں. میرے آقا نے کہا اے ابو ہریرہ سارے ہی اصحاب صفہ کو لے آؤ. اچھا. کہتے میں حیران، اتنی مجھے بھوک لگی ہے، پیالہ ایک دودھ کا ہے، 70 صحابہ کیسے پئیں گے؟ لیکن حکم تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہتے میں لے آیا. اچھا یہ کبھی کبھی ہمیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہوئی ہوگی کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہو اور ہمیں ہی کوئی کھڑا کر دے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں. بندہ کہ پہلے مجھے بھوک لگی ہے، میں دوسروں کو کھلاؤں، خود کب کھاؤں گا؟ اچھا ہمیں تو یہ پتا ہوتا کہ بریانی کی دیگ ہے، کھلانے کے بعد مجھے بھی مل جائے گی، مگر یہاں تو وہ ایک پیالہ دیکھ رہے تھے. تو اب نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو پلاؤ. پلانے کی ذمہ داری بھی انہیں دے دی. اب سارے ہی صحابہ کو بھوک لگی تھی. ایک ایک کر کے صحابی بسم اللہ پڑھتے اور پیٹ بھر کر دودھ پیتے. کہتے ایک نے پیا، دو نے پیا، تین نے پیا، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا. کہتے پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب نبی پاک کہتے ہیں اے عبداللہ، اے ابو ہریرہ، اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں، ایسا کرو بسم اللہ پڑھ کے پیو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا رچ کے دودھ پیا. پھر آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا اور پیا. کہتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پیتا رہا. آخر میں نے کہا حضور بس اب جگہ نہیں ہے. اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی اور جو جتنا بھی دودھ تھا میرے آقا نے اسے نوش فرما لیا. اچھا یہاں سخاوت مصطفیٰ، یہاں نبی پاک کا معجزہ، وہ تو ڈسکس کرتا ہوں میں، ہم نے کئی بار کیا ہے. ایک اور خوبصورت بات سیکھنی ہے. پیارے آقا نے کب پیا؟ 71 لوگوں کو پلا کر پھر نبی پاک نے دودھ پیا. یہ بھی تو پیارے آقا کی کیسی مہمان نوازی ہے. سیکھنے کو یہ بھی ملا. سنت یہ ہے کہ ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے، پانی پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے. یہ بھی ادب ہے. تو بہرحال اب یہاں کیا سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت نبی پاک کا معجزہ ہے. اسی بات کو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں لکھا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو حضرت ابو ہریرہ سے کوسچن کر لیا. آپ کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر کہتے ہیں فارسی زبان میں دودھ کو، پیالہ جام. کہتے ہیں اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ، تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. وہ کیسا پیالہ تھا کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا اور سب کا پیٹ بھر گیا. مگر اگین نبی پاک کا معجزہ کمال. مگر اصحاب صفہ کا صبر کیسا ہے، اصحاب صفہ کی غربت کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملے.